السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت سلطان تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی درگبان آ کر سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، افلاک کا حکمران رادو آیا ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اسے آنے دو۔ رادو آگے بڑھ کر جیسے سلطان کو پکارتا ہے، سلطان اس سے کہتے ہیں خوش آمدید رادو۔ رادو کافی شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے مجھے معاف کر دے میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو رادو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رادو کے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور نظروں کو نیچے کرتے ہوئے کہتا ہے میں بوسنیا میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا میرے سلطان۔ ولاد کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ سلطان کے خاموش ہونے پر رادو گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہتا ہے آپ جو بھی سزا دیں گے میں اسے قبول کروں گا میرے سلطان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان آگے بڑھتے ہوئے تیر کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی گلبان کو پکڑتے ہوئے اسے اوپر اٹھاتے ہیں۔ سلطان مسکرا کر رادو سے کہتے ہیں تم نے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے رادو، میں نے تمہیں بوسنیا پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ رادو یہ سنتے ہوئے کافی حیران ہوتا ہے۔ سلطان اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں رادو، تیر ہدف تک کیسے پہنچتا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ سب سے پہلے اسے کھینچنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اسے کھینچے بغیر دور تک اسے بھیج نہیں سکتے۔ میں نے تمہیں گابر کو واپس کھینچنے کے لیے کمان کی تار بننے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا گابر درینا کے قلعے سے دست بیدار ہو کر بوسنیا واپس چلا گیا ہے؟ رادو کہتا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ جا چکا ہے میرے سلطان۔ اس پر سلطان کہتے ہیں تو تیر اب منزل تک پہنچ چکا ہے۔ رادو کہتا ہے ایک ایسا شخص جسے اس کے اپنے سپاہیوں نے دھوکہ دیا، میں ولاچیا واپس نہیں جا سکتا میرے سلطان۔ سلطان اس سے کہتے ہیں پریشان نہ ہو رادو، میں تمہیں دوبارہ ولاچیا کے تخت پر بیٹھنے میں مدد کروں گا۔ اور رہی بات ولاد کی، تو وہ کسی وقت بھی بھاگ سکتا ہے، وہ اپنے کھیل کو کسی حد تک برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن مقدر وہ کہیں ختم ہو جائے گا اور ولاد کی قسمت میرے ہاتھ میں ختم ہوگی۔ دوبارہ ینیچری سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو جعفر آغا کی حرکتوں کی وجہ سے کافی تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ ایک آغا دوسرے آغا سے کہتا ہے نہیں ساتھی نہیں، اگر حسین آغا جلد نہ آئے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ دوسرا آغا کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی جان، جعفر آغا کے ساتھ کام نہیں چلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زانگنوش پاشا اور اسحاق پاشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زانگنوش پاشا اسحاق پاشا سے کہتے ہیں میں نے ابھی رادو کو دیکھا ہے، وہ اسے ہمارے سلطان کے پاس لے جا رہے تھے۔ اسحاق پاشا سوالن پوچھتے ہیں اس نے کیا کہا ہوگا، کیا وہ کافروں کے خلاف جیت گیا ہے؟ زانگنوش پاشا کہتے ہیں ہم معلوم کریں گے اسحاق۔ اسی کے ساتھ محمود پاشا اتماجا سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اتماجا، ہمارے آس پاس کے جاسوسوں کو معلومات بھیجنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوغان پاشا جو حسین آغا کی میت کو لے کر کافی غمگین انداز کے ساتھ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ زانگنوش پاشا دور سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس پر اسحاق پاشا کہتے ہیں خیر کی خبر ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک سپاہی حسین آغا کی ٹوپی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ حسین آغا کی حفاظتی ٹوپی نہیں ہے؟ اس کے بعد پورے لشکرگاہ کے اندر آوازیں گونجنا شروع کر دیتی ہیں حسین آغا، کیا انہوں نے حسین آغا کو قتل کر دیا ہے؟ اسحاق پاشا بھی یہ سن کر کہتے ہیں یہ کیا انہوں نے حسین آغا کہا؟ سپاہی مسلسل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے آغا کو کس نے مارا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کیا آغا شہید ہو چکے ہیں؟ اسحاق پاشا حسین آغا کی میت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں دوغان پاشا یہ کیسے ہوا ہے؟ کیا کافروں کی فوج واپس نہیں گئی؟ محمود پاشا پوچھتے ہیں حسین آغا شہید کیسے ہوئے؟ ادھر پیدری اور ولاد کو دکھایا جاتا ہے۔ پیدری ولاد سے کہتا ہے گابر درینا تک پہنچنے سے پہلے واپس مڑ گیا۔ ولاد یہ سنتے ہوئے کہتا ہے بے وقوف بادشاہ۔ پیدری پوچھتا ہے، اس کے بعد پیدری ولاد سے پوچھتا ہے کیا حسین آغا کی موت سے کچھ بدلے گا؟ ولاد کہتا ہے ینیچری کا اب کوئی سربراہ نہیں، اب ہر طرف افراتفری مچی ہوگی، محمد اس کے نیچے کچلا جائے گا، فکر نہ کرو، اور اس کے بعد وہ ہر اس غم کا مزہ چکھے گا جو اس نے مجھے دیا تھا، حسین، بہادر، رادو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوبارہ ینیچری سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو حسین آغا کی شہادت کے بارے میں مسلسل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلطان بھی وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور تمام ادبانہ انداز کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ سلطان حسین آغا کی لاش کے پاس جیسے پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دوغان پاشا شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی کپڑا اٹھا کر حسین آغا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک آغا اونچی آواز میں سلطان سے کہتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے آغا کو مار ڈالا، میرے سلطان کیا ہم اب بھی انتظار کریں گے؟ کاظم آغا کہتا ہے میرے سلطان ہمیں ہر جگہ کو جلا دینا چاہیے اور کسی کندھے پر سار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سپاہی اونچی آواز میں کہتے ہیں ہم تب تک نہیں سوئیں گے جب تک ہم ان کا دل نہیں نکال لیں گے۔ سلطان دوغان پاشا کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں قلعے میں کوئی کافر داخل نہیں ہوا دوغان، یہ کیسے ہوا ہے؟ دوغان پاشا جواباً کہتے ہیں میرے سلطان حسین آغا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تھے اور واپس نہیں آئے تو مجھے شک ہو گیا، لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں۔ سلطان غصے کے ساتھ کہتے ہیں یہ کس نے کیا دوغان؟ ہمارے تمام سپاہیوں کے ہوتے ہوئے کون قلعے میں داخل ہو کر ایسا کر سکتا ہے؟ دوغان پاشا کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو یہ پہلے ہی مر چکا تھا سلطان معظم، اور اس کے بعد اسی نشانی کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں مجھے یہ اس کے قریب ملا ہے میرے سلطان۔ سلطان اس نشانی کو جو کہ شطرنج میں چلی جانے والی توپ ہوتی ہے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ وہیں پر کھڑے تمام پاشا حضرات
اور ینیچری سپاہی جو سلطان سے اس کی پہچان کروانے کی امید رکھے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان جیسے ہی ولاد کا نام لیتے ہیں، وہیں کھڑے تمام پاشا حضرات اور سپاہی ایک بار لرز سے جاتے ہیں اور حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں، کیا ولاد؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رادو بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ تمام ینیچری سپاہی غصے کے ساتھ رادو کی جانب دیکھتے ہیں۔ رادو یہ دیکھتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ اپنے چہرے کو نیچے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے گابور اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی دوران کیترینا اور اس کے ساتھ 2 سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ کیترینا غصے کے ساتھ گابور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، تم اس تخت پر بیٹھنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو گابور؟ گابور کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم خطرے میں تھے، میرے پاس واپس آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیترینا کہتی ہے، تم نے جو کرنا تھا وہ بہت آسان تھا، تمہیں درینا کے قلعے پر قبضہ کرنا چاہیے تھا۔ گابور کہتا ہے، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ کیترینا کہتی ہے، تم اتنے احمق ہو کہ محمد کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکے۔ گابور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، محمد کوئی بھی چال چلا سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب وہ یہاں آئے گا یعنی بوسنیا میں اسے ایک ایسی شکست دوں گا جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ کیترینا کہتی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ساتھ جیسے وہ جانے لگتی ہے، گابور اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے اسے کھینچتا ہے۔ وہیں کھڑے سپاہی اپنے تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے گابور کی جانب دوڑتے ہیں۔ گابور اپنے خنجر کو نکالتے ہوئے انہیں قتل کر دیتا ہے۔ کیترینا بھی اپنے ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی ہوتی ہے۔ گابور اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اس ملک کو بادشاہ کی ضرورت ہے، ملکہ کی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ جیسے وہ جانے لگتا ہے، کیترینا بھی اسے خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گابور دوبارہ اس کی جانب مخاطب ہو کر کہتا ہے، اگر تم مجھے لوگوں میں پھر سے ذلیل کرنے کی کوشش کرو گی تو تمہارا خون بہا دیا جائے گا میری پیاری ملکہ۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دوغان پاشا اور سلطان اپنے خیمے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان غصے کے ساتھ دوغان پاشا سے پوچھتے ہیں، بولو دوغان، جواب دو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، دیکھو میری طرف دیکھو، اپنا غم نہ دکھاؤ، اپنے غم کو بیچ میں نہ لاؤ۔ دوغان، ولاد اس قلعے میں کیسے داخل ہوا؟ کیا تم اندھے تھے یا بہرے؟ جب حسین آغا قتل ہوئے تو تم کہاں تھے؟ کیا تم سو رہے تھے یا تم مر چکے تھے؟ دوغان پاشا بغیر کچھ کہے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ اس نشانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوغان پاشا کہتے ہیں، وہ شیطان ولاد قلعے میں داخل ہوا اور بغیر کوئی سراغ چھوڑے میرے سلطان، اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ سلطان پوچھتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم روایت بھول گئے ہو؟ آغا کو کھونے والے ینیچری غصے میں ہوں گے، بغیر ینیچری آغا کے وہ اپنے آغا کا حساب مانگیں گے۔ جعفر آغا تمام لوگوں سے کہتا ہے، حسین آغا شہید ہو چکے لیکن مرنے والے ہم ہیں، حسین آغا زمین میں ہیں لیکن دفن ہم ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ یادگار آغا سچ کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم بکھر گئے، ہم بے ترتیب ہو گئے، ہم بغیر سربراہ کے رہ گئے، ہم یتیم ہو گئے، کیا ہم غم میں بڑھ جائیں گے آقا؟ ظاہر ہے کسی سے پوچھیں، حسین آغا کو مارنے کے لیے کس نے بھیجا؟ اب ہم سلطان کے پاس جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ حسین آغا کو درینا قلعے میں بھیجنے کا کیا مطلب تھا۔ اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔